الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات و بزرگی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت العتادات درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی خوشی، آپ کی غمی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا، سرور کونین کا سونا، آپ کا مسکرانا، آپ کا ناراض ہونا، غرض ہے کہ زندگی کی ہر گھڑی، ہر کیفیت وہ دین حق ہے۔ امت کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا لازم ہے
اور اسی میں ہی میری اور آپ کی نجات ہے۔ میں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ کروں گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اکثر اوقات صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے، هل رأى احد منکم من الرؤیا، تم میں سے کسی شخص نے آج کی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ یاد رکھیے یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کے راوی کا نام حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا تم میں سے آج کی رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جس صحابی نے جو خواب دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بھی ذکر کیا کرتے تھے، اور خواب کی تعبیر یہ بھی ایک باقاعدہ ایک علم ہے، یہ ہر عالم ہر شخص کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور دین اسلام میں انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہ بھی دین حق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا تعلق یا جن کا دیکھنا وہ خواب میں ہوا۔ میں نے اور آپ نے، اہل اسلام نے جس جذبے ایمانی کے ساتھ محبت اور اسلام کی دولت سے سرشار ہو کر قربانی جیسا جو عظیم عمل پیش کیا ہے، یہ قربانی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جس کے حوالے سے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے۔ اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کی گردن پر، پیارے معصوم سے پھول جیسے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں سرشار ہو کر، رب کی محبت سے سرشار ہو کر، جذبہ ایمانی کے ساتھ جس انداز سے آپ نے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلائی، فرمایا آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت اور دوستی کا حق ادا کر دیا۔ یہ قربانی بھی، یہ حکم بھی حضرت ابراہیم کو خواب میں ملا تھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خواب دیکھتے ہیں، صبح صحابہ کو ذکر کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، اوتیت بقدح من اللبن، مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس پیالے سے دودھ نوش کیا، اور پھر جو باقی دودھ بچا وہ میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ اسی کیا وضاحت فرماتے ہیں، اسی کیا تعبیر ہے؟ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبرتہ بعلم، اس خواب کی تعبیر علم ہے، علم دین ہے، علم دین ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو دین علم ہے یہ اللہ رب العالمین عمر فاروق کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں ٹھہر کر یہ جملہ بھی عرض کروں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو دودھ سے تعبیر کیا ہے، علم دین کو دودھ سے تعبیر کیا ہے، اور دودھ فطرت ہے۔ یہ علم دین حاصل کرنا یہ ہماری فطرت ہے، اور اللہ کے دین سے روشناسی حاصل کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ دیا گیا اور اس کا بقیہ دودھ میں نے عمر فاروق کو دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی حدیث پر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے رات خواب دیکھا، ایک حدیث میں الفاظ ہیں اوتیت رجلان، اور ایک حدیث میں فرشتوں کا ذکر ہے۔
فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان 2 فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کر کہا فقال لهما انطلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انطلقت معهما، میں پھر ان دونوں فرشتوں کے ساتھ چل پڑا، سفر طے کیا، ایک مقام پر جا پہنچے، اور جب اس مقام پر پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر پر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بھاری اور بڑا پتھر ہے، بھاری پتھر ہے اور بہت بڑا پتھر ہے۔ فرمایا اس شخص نے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر وہ پتھر مارا، اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا سر پاش ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا، اللہ اکبر، اس کا سر پس گیا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ جو اس کے سر پر کھڑا ہوا شخص تھا وہ اس پتھر کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے، پتھر کو دوبارہ اٹھاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے اس شخص کا وہ سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنی اسی کیفیت پر لوٹ آتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ اس کے سر پر پھر پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھر کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ شخص اس بھاری پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، جب واپس لوٹتا ہے اس کا سر دوبارہ سلامت پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں نے کہا سبحان اللہ من ھذا الرجل، اللہ پاک ہے، وہ عظیم ذات ہے، یہ تو بتاؤ کہ شخص کا جرم کیا ہے، یہ کون شخص ہے بدبخت کہ جس کو اتنا تکلیف دے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے قرآن کو یاد کیا تھا، رب کے قرآن کو یاد کر کے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے، اس کے علم سے روشناسی حاصل کر کے اس شخص نے قرآن مجید کو بھلا دیا تھا، قرآنی احکامات کو بھلا دیا تھا، قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ نہیں اس نے خیال کیا کہ میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، اس قرآن میں اللہ نے میرے لیے مجھے کیا حکم اور کیا پیغام دیا ہے، کیا نصیحت اور کیا وصیت کی ہے، نہیں اس نے اس بات کا خیال اور احساس کیا۔ اور فرمایا اس کا دوسرا جرم یہ ہے، یہ فرض نماز کے وقت سوتا رہتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی تھی، مگر یہ خواب میں نیند میں محو رہتا تھا، اللہ کے سامنے حاضری دینے کی، سجدہ رکوع کرنے کی اس کو کوئی توفیق، کوئی اس کی خواہش اور جستجو نہیں تھی۔ آج اس جرم کی وجہ سے اس شخص کو یہ عذاب مل رہا ہے، اور اس کا یہ عذاب عالم برزخ میں جاری رہے گا حتیٰ کہ قیامت واقع ہو جائے گی، مسلسل یہ عذاب اس پر جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 فرشتوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیے، میں پھر ان کے ساتھ ذرا آگے چلا، اور میں ایک اور منظر دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں قلوب من حدید، لوہے کا ایک آلہ ہے جو تیز دھار والا ہے، کنڈا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا۔ فرمایا کہ وہ ایک شخص کے منہ میں، اس کے منہ میں وہ کنڈا ڈالتا ہے اور گدی تک وہ تیز دھار کنڈا وہ آلہ کھینچ کر لاتا ہے، اس کی باچھوں کو، ایک سائڈ کی باچھ کو چیر دیتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ اسی طریقے سے اس کی دوسری جانب آ کر
دوسری باچھ میں پھر وہ کنڈا ڈالتا ہے تیز دھار لوہے کا، وہ آلہ اس کے منہ میں دوبارہ ڈالتا ہے اور پھر اس کی دوسری باچھ کو بھی چیر دیتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہے، اس کی آنکھیں بھی پھاڑ دیتا ہے، گویا کہ اس کا منہ پورے کا پورا ادھیڑ لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک جانب سے جب وہ کنڈا مارتا ہے تو دوسری جانب ٹھیک ہو جاتی ہے، جب دوسری جانب آتا ہے پہلی جانب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا، یہ عذاب کا سلسلہ اس کا عالم برزخ میں مسلسل جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ من ھذا الرجل ما ذنبہ، اللہ پاک ہے اس شخص کا جرم کیا ہے، اس شخص کا کون سا ایسا گناہ ہے جس وجہ سے اس کو اتنا تکلیف دہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا جھوٹ پھیل جائے لوگوں میں، میرا جھوٹ دنیا میں عام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی وڈیرے، کسی بادشاہ، کسی سے ان کا تعلق ہے، اپنے مفادات ہیں، اور کچھ ایسے کسی کے مذہبی تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ اب وہ اپنے قائدین کی محبت میں یا دنیا کی کچھ مراعات حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مقبولیت اور نمائش حاصل کرنے کے لیے، فنڈ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر سر عام جھوٹ بولتے ہیں۔ انتخابات کے موقع ہوں، نیت ہوتی کچھ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، زبانی جمع خرچ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہمارا جھوٹ رعایا کے اندر، قوم کے اندر، لوگوں میں عام ہو جائے، پھیل جائے، اور پھر ہم اس کے مفادات حاصل کریں۔ فرمایا آج ایسے ظالموں کو، بد نصیبوں کو اتنا خطرناک عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے چلیے۔ فرمایا پھر میں ان کے ساتھ ذرا آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر بہہ رہی ہے، ایک نہر بہہ رہی ہے۔ وہ نہر خون کی ہے، اس میں خون ہے، پیپ ہے، گندگی ہے اس میں، جس کو دیکھ کے ایک انسان کراہت اور تکلیف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نہر میں غوطے کھا رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ پھر کنارے کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ میں کنارے کی طرف جاؤں، نکلوں باہر۔ فرمایا کنارے پر کھڑا ایک شخص اس کے منہ میں مٹی کے ڈھیلے دیتا ہے اور اس کو مارتا ہے، بھگاتا ہے پیچھے اس کو دوبارہ۔ اللہ اکبر۔ یہ شخص دوبارہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے کنارے کی طرف، وہ پھر اس کے منہ میں ڈھیلے دیتا ہے اور اس کو اندر کی طرف بھگاتا ہے۔ یہ شخص اسی کیفیت میں، اسی عذاب میں، اسی گندگی میں رہتا ہے۔ فرمایا میں نے پوچھا کہ اس شخص کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، سود کے لین دین کرتا تھا۔ آج اس شخص کو اللہ کی طرف سے یہ خطرناک تکلیف دہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ غور کریں ان سزاؤں کے اوپر بھی، ان سزاؤں کا تعلق بھی ان کے جرائم سے مماثلت رکھتا ہے۔ جو منہ سے جھوٹ بولتا ہے، زبان اس کے منہ میں ہے، اسی منہ سے جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ میں کنڈے مارے جا رہے ہیں، اس کے منہ کو پھاڑا جا رہا ہے، ادھیڑا جا رہا ہے۔ یہ سود خور شخص، یہ دنیا میں لوگوں کا
خون چوسا کرتا تھا. جو سود خور ہوتا ہے یہ لوگوں کا خون چوستا ہے, لوگوں کو اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا کرنے والا شخص ہوتا ہے. جیسے یہ دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا, آج روز محشر بھی اللہ کی طرف سے اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے, عالم برزخ میں جو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے, وہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ تو خون کے اندر, اسی گندگی کے اندر پڑا رہے. جیسے دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا, آج ادھر بھی تو خون کی نہر کے اندر تو غوطے کھاتا رہے اور مرتا رہے. اور یہ عذاب اس کا جاری رہے گا عالم برزخ کے اندر جب تک قیامت واقع نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر وہ فرشتے مجھے کچھ آگے لے کر چلے. ایک اور منظر دیکھنے کو ملا. فیض تنور, ایک تندور بھڑک رہا ہے جو حجم میں بہت بڑا تھا, چوڑائی میں بہت وسیع تھا, بہت بڑا تھا, لیکن اس تندور کا منہ جو تھا وہ بالکل چھوٹا تھا. لمبائی میں, چوڑائی میں بہت زیادہ تھا, اس کا منہ بالکل چھوٹا تھا. فرمایا کہ میں عجیب کیفیت, عجیب منظر دیکھا کہ اس تندور میں سے لوگوں کے چیخنے کی, پکارنے کی, چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. لوگوں کی چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اور میں جب قریب گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا اس کے اندر برہنہ لوگ تھے, مرد اور زن تھے, مرد اور عورتیں تھیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس امت کے زانی ہیں جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے, دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے. آج ان زناکاروں کو, ان بغیرتوں کو, ان ظالموں کو اللہ کی طرف سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے, اور یہ عذاب ان کا قیامت تک جاری رہے گا. دنیا میں جیسے تم مرد عورتوں کی طرف توجہ کیا کرتے تھے, وہ گندے مرد, وہ گندی عورتیں آج اس تندور کے اندر جل رہی ہیں اور کٹھے ہیں, برہنہ حالت میں ہیں, اللہ کی طرف سے یہ خطرناک عذاب کے اندر دوچار ہیں. اللہ اکبر. آج دیکھیے امت کس طرف جا رہی ہے. نوجوان طبقہ ہو, وہ زندگی کے کسی بھی عمر اور شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو, غور کریں آج ہم سب, ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے. آج یہ معاشرہ بغیرتی کی, بے حیائی کی اس حد تک جا پہنچا کہ جس معاشرے میں بے حیائی پر, بدکاری پر, گناہ کے اوپر فخر کیا جاتا ہے, یہی فخر, یہی جرائم کے اوپر اس کو اپنی عزت سمجھنا, یہ مشرکین مکہ کا کام تھا, اس دور کے کفار کا عمل تھا. اللہ اکبر. وہ لڑکی کہتی ہے, لڑکیاں لڑکیوں کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ لڑکا میرا دوست ہے. لڑکے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میری یہ دوست ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی دوستیاں نہیں, کوئی تعلقات نہیں. اسلام کے اندر جو تعلق ہے وہ نکاح جیسا پاکیزہ تعلق ہے. اسلام کے اندر عورت ہے ماں کے روپ میں ہے, اسلام میں عورت ہے تو بہن کے روپ میں ہے, اسلام میں عورت ہے تو بیٹی کے روپ میں ہے, اسلام میں عورت ہے تو نکاح جیسی پاکیزہ اسلام کی, اللہ کی عظیم انعام کی وجہ سے ایک عورت بیوی کے روپ کے اندر بھی موجود ہے. ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. اللہ نے ہر ایک کے حقوق بھی بیان کر دیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم, تو کوئی ایسے تعلقات نہیں, کوئی ہماری سوچ نہیں, کوئی ذہن نہیں, صرف رابطہ ہے, خیریت ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہترین انداز سے حکم دیتے ہیں, نصیحت فرماتے ہیں. اللہ کے ہر حکم کے اندر خیر ہی خیر ہے. اللہ اکبر. جتنے بھی جرائم ہیں اللہ نے کہا کہ سود نہ کھاؤ, جوا نہ کھیلو, قتل نہ کرو, کسی کے اوپر زیادتی مت کرو, بہتان مت باندھو, غیبت نہ کرو. اس انداز سے منع کر دیا گیا. لیکن بدکاری, زناکاری ایک ایسا جرم ہے جس کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو,
اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی بات کر لیتے، اس سے کچھ نہیں، یہ باتیں کرنا ایک وقت انسان اس بدکاری کے اندر، اس برائی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، اس پیارے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اس نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو۔ ایک خاتون آتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنگ میں قیدی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو اتنی عزت دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت کی چادر دی، اس کو عزت کے ساتھ رکھا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس خاتون کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ جب اس خاتون کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب اس عورت کو لے کر جاتے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں بھی ایسا حیا تھا، کسی کی آنکھ نہ اٹھ سکی اس عورت کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ یہ لشکر اور قافلے کی صورت میں جب یہ جاتے ہیں اس خاتون کو چھوڑنے کے لیے، گھوڑوں کی ٹاپ سے دھول اٹھتی ہے، اس خاندان کے لوگ، اس خاتون کا بھائی گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کیونکہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا تو بہن ہے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہماری بہن آئی ہے، بہن کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ بھائی نہایت غصے میں ہے، میری بہن ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ بہن کہتی بھیا رب کعبہ کی قسم ہے، جتنی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، جتنی چادر جس انداز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے عزت کی، جو احترام میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، اللہ کی قسم ہے بھیا تجھ سے بھی اتنی مجھے عزت نہیں مل سکی، اتنی عزت تو مجھے اپنے باپ سے نہیں مل سکی جتنی عزت مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر تو میرا بھائی بنتا ہے تو میں گھوڑے سے نہیں اتروں گی، تو میرے ساتھ ہی چل واپسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اس جیسی کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی آنکھوں میں حیا اور غیرت ایسی تھی جن کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ کدھر جا رہا ہے؟ کس رخ پر، کس ڈگر پر چل پڑے ہیں؟ تو عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے، فرشتے بتائیں گے کہ یہ اس امت کے زانی ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، فرمایا آج وہ اس صندوق کی آگ کے اندر بھڑک رہے ہیں اور قیامت تک اس کے اندر جلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان فرشتوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ پھر میں کچھ آگے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معراج کے موقع پر، اللہ اکبر، اس خواب سے اس بات کا تعلق نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے اسی سفر کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ سفر طے کیا، بلند جگہ پر جا کر چڑھے اور خوبصورت لہلہاتا باغ تھا، اس باغ میں ہم جہاں داخل ہوئے، اس کی پتوں کی خوب شور تھا، گھنا باغ تھا۔ فرمایا وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو بہت ہی قد آور تھا، اس کا قد ایسا کہ جیسے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو، بہت ہی خوبصورت قد آور شخصیت تھی۔ فرمایا میں نے ان کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے دائیں بھی کچھ بچے ہیں، کچھ بائیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا ان فرشتوں سے یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا یہ جو بچے ہیں، فرمایا یہ جو معصوم بچے، معصوم پھول کم عمری کے اندر وفات پا جاتے ہیں،
دین اسلام کی فطرت پر ان کی موت آ جاتی ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے حوالے سے ایک اور بھی منظر کا ذکر کیا، فرمایا میں نے جہنم کی آگ دیکھی اور جہنم کی آگ کے قریب دو طرح کے گوشت رکھے ہوئے تھے۔ ایک گوشت بدبودار تھا، گندا گوشت تھا، بہت زیادہ اس کی عفونت تھی، اور فرمایا ایک گوشت کی ڈھیر ایسا دیکھا جو صاف ستھرا تھا، تازہ تھا۔ فرمایا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ کثرت سے لوگ اس گندے بدبودار گوشت کی طرف لپک رہے تھے، اس گندے گوشت کی طرف، بدبودار گوشت کی طرف لپک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو گندے گوشت کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بدبو اتنی دور سے محسوس ہو رہی ہے، جس کی گندگی نمایاں ہے، جس کی خرابی نمایاں ہے، پھر بھی لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، یہ کون ایسے بے وقوف لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ان کی بیویاں دی تھیں، لیکن یہ اپنی بیویوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، یہ دوسروں کی بیویوں کی طرف توجہ کرتے تھے، یہ دوسروں کی بیویوں کی طرف توجہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر! خیر خائیاں، محبت اور پیار اپنوں سے نہیں، غیروں سے، حلال جگہ پر نہیں، حرام جگہ پر۔ فرمایا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال رشتہ دیا ہوا ہے، پاکیزہ رشتہ دیا ہوا ہے، یہ اس کی قدر نہیں کرتے، یہ گندگی کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! عزیزان اسلام، بھائیو، دوستو، مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب ذکر کیا ہے، یہ خواب آپ کا سچا ہے، یہ خواب حق ہے، حق میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، پیغام ہے، آنکھیں کھول دینے کے لیے